الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس خصوصی ہفتے وار اجتماع میں تہ دل استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ آپ تمام جان چکے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو عنوان خاص طور پہ چنا گیا ہے وہ ہے دہلی ریپ کیس، سیاسی سوچ اور اسلامی نظریہ. گزشتہ 8 اور 10 دن سے ہندوستان کے ہر میڈیا چینل پر، چاہے وہ لوکل لیول کا ہو، نیشنل لیول کا ہو یا انٹرنیشنل لیول کا ہو، میڈیا چینل کے ساتھ ساتھ جو اخبارات ہیں، چاہے وہ لوکل لیول پر ہوں، لوکل اردو زبان کے اخبارات ہوں یا مسلم مینجمنٹ والے اخبارات ہوں یا ہندو مینجمنٹ والے اخبارات ہوں یا کرسچن مینجمنٹ والے اخبارات ہوں، ہر اخبار کی سرخی، ہر چینل کی سرخی پہ گزشتہ 8 اور 10 دن سے ہر ہندوستانی یہی الفاظ سن رہا ہے کہ دہلی میں ایک جو واردات پیش آئی ہے زنا کی اور ایک ریپ کیس کی، اور اس امانت جس لڑکی کا نام رکھا گیا ہے اسی کی کیفیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملزم اس جو سو گھنونے کیس میں پھنسے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت کارروائی کا معاملہ لوگوں کے آنکھوں، لوگوں کے کانوں کے سامنے پچھلے 8 اور 10 دن سے صرف گھومتا نظر آ رہا ہے. عنوان جو یہاں پر رکھا گیا ہے اس میں 2 اہم پہلو اس بات کو آپ پہلے جان لیں: دہلی ریپ کیس، سیاسی سوچ اور اسلامی نظریہ. اس عنوان میں انشاءاللہ ہم عنوان کا جو آخری حصہ ہے اسلامی نظریہ، اسلامی نظریہ یہاں ہم دینے کھڑے ہیں 2 چیزوں کے لیے. ایک اسلامی نظریہ دیں گے دہلی ریپ کیس کے اوپر اور دہلی ریپ کیس کے احتجاجیوں پر. دوسرا اسلامی نظریہ دیں گے موجودہ سیاسی سوچ پر جو ہندوستان میں چل رہی ہے اور انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر چل رہی ہے. تو سب سے پہلے میں اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو کیس چل رہا ہے پچھلے 8 اور 10 دن سے، جس کے بارے میں آج کی صبح یا کل کی صبح اس بات کو خبر آئی، سنگاپور جس امانت کو لے کر گیا تھا اس ملک کی لڑکی کو، وہ وہاں پر جس انتقال کر گئی. اطلاع جیسے آئی، ہنگامہ تو پچھلے 8-10 دن سے چل رہا تھا، یہ ہنگامے میں اور وبال آ گیا اور یہ خیال جی سی پی کے لوگوں کو بھی آیا کہ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ قانون ہے، اسلام وہ سسٹم ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں، کوئی معاملہ چھٹے ہوا نہیں ہے، چاہے وہ امانت کا معاملہ ہو یا خیانت کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ رہنمائی کی ہے. ہم نے سوچا کہ اس کرنٹ افیئر پر، اس موجودہ حالات پر میں بھی اپنے آپ کو آگاہ کر لوں اسلامی نظریے سے، اور آپ ہم سب بھی اس اسلامی نظریے سے آگاہ ہو جائیں. سب سے پہلے ہم اسلامی نظریہ دیکھیں گے دہلی ریپ کیس کے اوپر. ہر دل، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلمان کا ہو، چاہے وہ دہلی میں رہنے والے کا ہو یا حیدرآباد کے اندر رہنے والے کا ہو یا ہندوستان کے کوئی بھی شہر میں رہنے والے لڑکا لڑکی کا ہو، ہر دل اس وقت غم سے بھرا ہوا ہے. ہر دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجرموں کو سخت سے سخت سزا مل لی جائے. اور یہ جو کیس اس وقت ہندوستان کے اندر ہوا ہے وہ بھی کیپٹل سٹی دہلی کے اندر ہوا ہے. اس طرح کی گھنونی حرکت پھر کبھی ہندوستان میں نہ ہو پائے. نوجوان لڑکیاں روڈوں پر آ گئی، نوجوان لڑکے روڈوں پر آ گئے. پرائم منسٹر نے بیان دے دیا، سونیا گاندھی نے بیان دے دیا، سشما سوراج نے بیان دے دیا، انا ہزارے نے بیان دے دیا، کرکٹ کھیلنے والوں نے بیان دے دیا، سوشل ایکٹیوسٹ نے بیان دے دیا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہندوستان کے سسٹم کو سخت سے سخت کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا جائے. پوری مسلم کمیونٹی جو حیدرآباد کے اندر ہے، جی سی پی اس من سے، اگر یہاں میڈیا والے ہیں تو لکھ لیں ورنہ سی ڈی ان کے پاس جائے گی، اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. پوری مسلم امت جو اس وقت حیدرآباد کے اندر ہے ان تمام کی طرف سے جی سی پی سے مطالبہ کرتا ہے سب سے پہلے آپ یہ مجرموں کو پھانسی کی سزا چلائیے. لیکن اگر آپ کے قانون میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ مسلمانوں کے کام دے سکتے ہیں تو جی سی پی کے لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار، ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھائیں گے.
سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ان کو سخت سزا دی جائے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بات فرما دیا، ایک آدمی یا ایک عورت شادی سے پہلے زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، چاہے رضامندی سے صحیح یا جبرن، اس آدمی کو 100 درے مارے جائیں، چاہے بھی نبی اللہ نے کہا قرآن مجید میں وہ سزا دینے میں اگر وہ موت بھی آ جائے تو تم کو گھبرانا نہیں، اگر اللہ اور آخرت پہ تم کو ایمان ہے تو سزا دو۔ یہ کس کے لیے؟ شادی سے پہلے زنا کرنے والوں کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس یاد میں فرمایا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زانیہ آدمی جو شادی شدہ ہے وہ زنا کا ارتکاب اگر کر بیٹھے، اور عورت اگر شادی شدہ ہے وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے رضامندی سے صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زانیوں کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہاں کے لوگ تو پھانسی کی سزا کا مطالبہ اگر ایک جھٹکے میں ختم کرنے کا، لیکن ایسے گھنونے گناہ کے لیے اسلام نے رجم کی سزا سنائی کہ پتھر مار کے اسے سنسار کر دیا جائے۔ پہلا اسلامی نظریہ اس ریپ کے معاملے کے اندر، اس زنا کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سزائے موت دی جائے۔ اب تو سزائے موت پوروں کے اوپر لاگو اس لیے ہو گئی کہ وہ لڑکی انتقال کر گئی، اور اسلامی شریعت کے حساب سے آپ ناحق کسی جاندار کو قتل کر دیں گے، اس کا کفارہ جو ہے خود تمہاری موت ہے۔ زنا کے اعتبار سے بھی مجرموں کی موت ہے، اور یہ جو مرڈر ہو چکا ہے اس کے حساب سے ان کی موت ہے۔ اس لیے آج دہلی پولیس نے اس کیس میں مرڈر کیس رجسٹر کر لیا۔ اب بہرحال کیس کیا ہوگا لوگوں کا مطالبہ، لیکن ہم یہاں پر اسلامی نظریہ پیش کرنے کھڑے۔ پہلا اسلامی نظریہ اس بات کو یاد ہے کہ اس طرح کے کیسز میں اسلام سزائے موت سناتا ہے، اور اسی چیز کا مطالبہ یہاں سے جی سی پی ہندوستانی حکومت سے اور آندھرا پردیش حکومت سے بھی کرتی ہے کہ آپ نمائندگی کریں اس بات کے لیے کہ مجرموں کو جو سو پھانسی کی سزا دی جائے۔ دوسرا جو نظریہ خاص طور پہ ہم کو غور کرنا ہے، یہ تو بات سزا کی ہو گئی، لیکن زندگی تو چلنا ہی ہے آگے، ایسے وارداتیں پھر کبھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز دیکھیں، اسلامی نظریہ ان احتجاجیوں کے لیے، وہ لڑکیاں جو دہلی کی سڑکوں پر نکل چکی ہیں، وہ لڑکیاں جو حیدرآباد کی سڑکوں پر نکل چکی ہیں، وہ نوجوان لڑکے جو دہلی کے سڑکوں پر نکل چکے ہیں، وہ نوجوان لڑکے جو حیدرآباد کی سڑکوں پر نکل چکے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی سوچ اور بہت بڑی کیفیت ہے، اور ایک بہت بڑا ڈر ہے، جو ڈر لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آ رہا۔ ہر لڑکی، نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس طرح کی حرکت پھر کبھی ہونا نہیں چاہیے، مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور یہ مطالبہ دہلی کے روڈوں پر چل رہا ہے، یہ مطالبہ حیدرآباد کے روڈوں پر چل رہا ہے کہ وومن سیکیورٹی کا کام کیا جائے۔ پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے دہلی میں اپنے گھر پر تمام آئی پی ایس آفیسروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ عورت کے تحفظ کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے۔ سائبرات پولیس نے کل ہی سے اخبارات میں اعلان کر دیا کہ عورتوں کے لیے ہیلپ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں پر وہ اپنے معاملات فوری درج کرا سکتے ہیں کچھ بھی کمپلینٹ کے لیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ عورت کی سیکیورٹی کا کام کیا جائے۔ ہر عورت سیکیور ہے، دنیا کے لوگوں سے ہے نہیں، ہم کو پتا نہیں، لیکن ہر عورت سیکیور ہے انشاءاللہ مسلمان سے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ واضح طور پر ہر عورت کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے اوپر سونپتے ہوئے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا بزرگ حضرات ہوں یا جو بالغ ہونے والے بچے ہوں، ہر مومن مرد سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرے۔ دنیا اس بات کو جان لے واضح طور پہ کہ انشاءاللہ مسلمان کی طرف سے تو اور عورت سیف ہے، اور خبردار ہو جائے ہر مسلمان اس آیت کو سننے کے بعد کہ دہلی میں جو گھنونا، جو گندا کیس ان 9 غیر مسلموں نے کیا ہے، ویسا کیس کبھی مسلمان کے ساتھ سرزد نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مطلب کسی بھی اعتبار سے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال مت کرو، نہ ایسے زنا والے کیسز میں، نہ ایسے کوئی اور غیر غلط میں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ جب کبھی غیر محرم عورتیں تمہارے سامنے سے آئے، پہلے ان کی سیکیورٹی کا کام ہے تمہاری آنکھوں کو تم نیچے رکھ کے بات کیا کرو۔
ہر عورت سیکیور ہے اور انشاءاللہ مسلمان کی طرح عورت سیکیور رہے گی. انشاءاللہ ہندوستان کی عورتوں کو مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, جب تک کہ جو قرآن پہ عمل کرتے رہیں گا. اب ہر عورت سیکیور ہے, لیکن بنیادی اہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج دہلی کے اندر یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں روڈوں پر نکل چلے ہیں کہ بھئی عورت کی سیکیورٹی کا کام کرو. بھئی آپ تو سیکیور ہیں مسلمان کی طرف سے, اور یہی قانون دوسرے لوگ بھی مان لیں گے تو ساری عورتیں سیکیور ہیں. لیکن یہ جو نوجوان روڈوں پہ نکلنے کے ذہن میں اصل ایک سوچ بیٹھی ہوئی ہے. ان کی ذہنیت ایک الگ طریقے سے کام کر رہی ہے. ان کی ذہنیت میں اس الفاظ میں مثال کے طور پر بیان کر سکتا ہوں کہ ہم تو ہمارے گھر کے دروازے کھلے رکھ کر سوئیں گے, کوئی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہونا. یہ سوچ ہے آج دہلی پہ نکلنے والے ہر نوجوان لڑکی کے جو بے پردہ نکلی ہے. احتجاج پہ بھی نکلے تو ٹی شرٹ پہ, احتجاج پہ بھی نکلے تو ٹی شرٹ جینس کے اوپر. کس وجہ سے؟ اس ذہنیت کے ساتھ وہ لوگ گھر سے نکلے ہیں کہ ہماری جو آزادی ہے, ہمارے جو کپڑے پہننے کی آزادی ہے, ہماری جو خوشبو لگا کے نکلنے کی آزادی ہے, ہمارے جو بال کھلے رکھ کے پھرنے کی آزادی ہے, ہمارے جو میک اپ کر کے پھرنے کی آزادی ہے, ہمارے جو بوائے فرینڈ کے ساتھ پھرنے کی آزادی ہے, ہماری جو گرل فرینڈ کے ساتھ پھرنے کی آزادی ہے, ہماری جو سو راتوں میں بسوں میں سفر کرنے کی جو آزادی ہے, ہماری جو راتوں میں ٹرینوں میں سفر کرنے کی آزادی ہے, ہماری جو کلبوں میں ناچنے کی جو سو آزادی ہے, ہماری جو دعوتوں میں ناچنے کی آزادی ہے, ہماری جو فارم ہاؤس کے اندر راتوں میں لیٹ نائٹ پارٹ کی آزادی ہے, یہ آزادی کو خطرہ ہے, عورت کو خطرہ نہیں ہے. ان کو یہ ڈر لگے ہوا ہے ہم یہ حالت تو چھوڑنے والی نہیں ہے, یہ سوچنے والے نہیں ہے, یہ فکر چھوڑنے والے نہیں ہے, یہ ماحول چھوڑنے والے نہیں ہے, یہ کلچر چھوڑنے والے نہیں ہے, یہ سسٹم چھوڑنے والے نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے کو کوئی نہیں چھیڑنا. مطلب یہ ہے ہم ہمارے گھر کے دروازے کھلے رکھ کے سوئیں گے, خبردار کوئی گھر میں نہیں گھسنا. اس سوچ کے ساتھ دہلی کی روڈ پہ لوگ نکلے ہیں. دل میں غم ہے یہ ایک بات ہے, بالکل ہوں گا آپ کے غم کا انکار نہیں ہے, لیکن جو اندرونی سوچ ہے آپ کی یہ ہے کہ آپ کی آزادی اس وقت خطرے میں ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بڑے سو ہم یہ بدلنے والے نہیں ہیں. ہماری سوچ, ہمارا ناچ گانا, ہمارا گھومنا پھرنا, راتوں کا کھلے عام کم کپڑوں میں, چھوٹے کپڑوں میں, ٹائٹ کپڑوں میں, خوشبو کے ساتھ, کھلے بالوں میں, بوائے فرینڈ کے ساتھ, گرل فرینڈ کے ساتھ, یہ نہیں بدلیں گے. خبردار ہمارے کو نہیں چھیڑنا. تو وہی بات ہو گئی بھی آپ گھر کا دروازہ کھلا کے سو رہے بولے کوئی نہیں گھسنا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ کے گھر کا دروازہ بند کریے. گھر کا دروازہ بند کریے پہلے. کوہ نور ہیرا برطانیہ میں ہے, ہر سال اس کی سیکیورٹی کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا. کوہ نور ہیرے کی سیکیورٹی کے لیے ہر سال کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا. اور عورت کی جو ویلیو اسلام نے بتائی ہے وہ کوہ نور ہیرے سے بہت زیادہ ہے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ ایک معمولی پتھر کو جو سو حفاظت ہے کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں, آپ کی حفاظت پر آپ کے دروازے بند کیجئے جسم کے, آپ کے اوپر اپنے آپ کو ڈھاک لیجئے, پھر آپ کے دروازے بند کر کے آپ سوئیے. اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا, سب سے پہلے مسلمان اس کا گلہ پکڑنے والا ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو باندھ تو لیجئے, حجاب میں لا تو لیجئے, پھر اس کے بعد اگر کوئی چھیڑ کی حرکت کرے گا سب سے پہلے مسلمان ہوگا اس سے سامنا کرنے والا. اس لیے حجاب کی نشانی ایمان ہے. مسلمان یہ سمجھ کے آئے گا یہ ایمان والی آپ کی حفاظت مسلمان کریں گے. یوں چھیڑ کے لوڑوں پہ بہت چلے جاتے, لیکن کوئی حجاب والی کے اوپر نظر اٹھا کر انگلی اٹھا کر دیکھے, سب سے پہلے اٹھنے والے مسلمان ہیں. پی کے بھی رہیں گا تو رکشے والا پہلے قتل کرتا, بات کی بات ہے. اس کے بعد پہلے آپ گھر کے دروازے بند کیجئے, اس کے بعد کی بات ہے جو سو کون گھسے گا نہیں گھسنا وہ دیکھنے کی بات ہے. لہٰذا یہ جو سوچ لے کر جو سو ہمارے نوجوان اس وقت روڈوں پر نکلے ہیں, ان کی سوچ میں اس بات کی تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ پہلے اپنے دروازے بند کیجئے, اس سسٹم کو بدلیے. آپ اپنے کلچر کو بدلنے کے بعد بولیے کوئی ہم کو نہیں چھڑنا, ہم امن والے کلچر میں ہیں. ایک مسلمان عورت بول سکتی ہے کہ ہم امن والے کلچر میں, ہم حجاب والے کلچر میں, اب ہم کو کوئی نہیں چھڑنا, تو اس کی بات مناسب ہے. تو یہ پہلا نظریہ ہے ان احتجاجیوں کے لیے. یہی سوچ نارتھ کے کئی لوگ ہیں جو آج گچی بولی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کے کارپوریٹ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پورا ماحول ذہنیت خراب ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی. نارتھ کے کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں اس وقت جو حیدرآباد کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے انتہائی نقصان پہنچ رہا لوگوں کی سوچ کو. یہاں تک کہ یہاں کے جو ہندو ریڈی وغیرہ کے کلچر کے لوگ ہیں, ان کا کلچر بھی بدل رہا, بات کرنے کا انداز بدل جا رہا, ان کے پہناوے کا انداز بدل جا رہا.
لہٰذا ہماری قوم اس بات کو خاص طور پہ جو سو یاد رکھ لیں کہ خبردار ہو جائیں، دوسرے کلچر کو ہم کو کبھی اپنانا نہیں ہے، اور یہ سوچ چھوڑ دیں کہ بھئی جو سو ہم کلچر نہیں چھوڑیں گے، ہم کو کوئی چھڑنا نہیں۔ آپ کلچر اپنائیے امن والا، اس کے بعد انشاءاللہ خود بخود آپ حفاظت میں۔ نوجوان لڑکوں سے بھی اس بات کی خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے جو سو سیکیورٹی کا عورت کی، سب سے پہلے آپ آنکھ نظر نیچے رکھ کے جو سو بات کیا کریں۔ بات ہو سکتی ہے، سب کچھ جو سو معاملات کر سکتے ہیں آپ، لیکن پردے کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اس کی مثال اس طرح دوں، موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو مکہ مارے اور وہیں ڈھیر ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں قتل کی سازشیں ہونے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے نکل کے گئے دوسرے علاقے میں، قریب میں کنواں تھا پانی کا، وہاں بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ کنویں کے اطراف کئی لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کھڑے، لیکن دو لڑکیاں جو دور کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ان کو ٹائم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت کو دو لڑکیوں کی دیکھ کر ان کے پاس گئے اور کہا کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ کنویں کو پانی پلانے، جانوروں کو پانی پلانے کنواں لے گئے، تم اپنے جانوروں کو لے کر یہاں کھڑی ہو؟ قرآن کی آیتیں اس بات کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ ان عورتوں نے جواب دیا کہ ہم عورتیں ہیں، اس وجہ سے وہاں نہیں جا سکتی، مرد حضرات کافی ہوتے ہیں، جب وہ ہٹ جائیں گے ہم جا کے سکون سے پلا سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو لیے پانی پلا کے جو لے جا کے چھوڑ دیے۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر گئی، باپ جو ان کے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہونے والے سسر، انہوں نے پوچھا آج کیا معاملہ ہے کہ بڑی جلدی جو سو واپس آ گئے پانی پلا کے جانوروں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا اور پانی پلا کے گھر کو بھیجا دیا۔ تو اس لڑکیوں کے والد نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ تو صحیح، کچھ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، احسان کیا، ہم بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ تو دو میں سے ایک بہن بلانے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی بات کو، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، دو میں سے ایک شرماتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئی اور موسیٰ سے کہنے لگی موسیٰ ہمارے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ اس بات کا کچھ جو سو بدلہ تم کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے۔ تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، وہ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ موسیٰ نے اس لڑکی کو روک کر کہا تو میرے پیچھے آ کے راستہ بتانا، میں آگے آگے چلوں گا۔ علماء نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے اس سے کہا کہ تو میرے پیچھے آ کے راستہ بتا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، وہ لڑکی سامنے چل رہی تھی، تو اس کی چال اور اس کے جسم کے اوپر جو سو موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ رہی تھی، اس کیفیت کو قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میرے پیچھے آ کے راستہ بتانا، میں تیرے سامنے چلوں گا۔ تو عورتوں کی سیکیورٹی کا کام ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے، اپنے آنکھوں سے سیکیورٹی کا کام کریں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بھی جو سیکیورٹی کا کام کر سکتے ہیں، اس ملک کا قانون بھی آپ کو اجازت دیتا ہے۔ دوسری اہم بات، دو نظریے ہم لیڈرز والے لے چکے ہیں، ایک اسلامی نظریہ اس ریپ والے کیس میں سزا کیا ہونی چاہیے، دوسرا اسلامی نظریہ یہ احتجاجیوں کے لیے جو ایک نکلے ہیں غم کو لے کر، لیکن حقیقت ان کے دل کی حال وہ ہے اس کلچر میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں۔ تقریر کے دوسرے آخری موضوع میں آئیے، سیاسی سوچ اور اسلامی نظریہ۔ موجودہ سیاسی سوچ کے لیے اب اسلامی نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس بات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں۔ سیاسی سوچ، جیسے یہ کیس ہوا، پرائم منسٹر اس ملک کے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب جو سو آئی پی ایس آفیسرز کو جمع کر کے رہنے لگے عورت کی سیکیورٹی کا کام کرو۔ سونیا گاندھی بیان دیتی ہے کہ میں انصاف دلا کر رہوں گی۔ سشما سوراج بی جے پی کی لیڈر یہ کہتی ہے کہ بھائی مجرم کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ انا ہزارے جو اب تک کرشم کے دھرنے دے رہے تھے، ان کو ایک نئی ٹاپک مل گئی، انہوں اب دھرنے دیتے بول رہے ہیں کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ کئی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس مجرم کو سخت سزا دی جائے اور اس ملک میں امن قائم ہو اور اس ملک میں ایسی حرکت پھر کبھی نہ ہو۔ میں بھی اسلامی نظریہ دینا چاہتا ہوں یہاں کی سیاسی سوچ کو انشاءاللہ۔ سیاسی سوچ جو یہ کہتی ہے کہ بے سخت سزا دی جائے، قانون سخت کر دو، پھانسی دے دو۔ کوئی بھی ملک میں، کوئی بھی شہر میں، کوئی بھی بستی میں یا کوئی بھی گھر میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں کا سسٹم اور وہاں کا حاکم صحیح نہ ہو۔
कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी बस्ती और कोई भी घर के अंदर, अपने घर की भी सोचिए आप, शहरों की तो बात करते होते रहेंगे, लेकिन अपने घर के अंदर भी उसी वक्त अमन कायम हो सकता सारे मामलात के अंदर, जब वहां का सिस्टम सही हो और सिस्टम चलाने वाला हाकिम सही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर शौहर अपने घर का हाकिम से जरूर पुरसिश होगी। आपके घर में अमन नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में कोई सुन रहा नहीं आपकी बात, आपके घर में मनमानी रस्म रिवाज चल रहे हैं, खबरदार वहां का सिस्टम और वहां का हाकिम मजबूत होना चाहिए। दो चीजें हैं, दिल्ली में उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता जब तक के सिस्टम सही ना हो और जब तक के हाकिम सही ना हो। सिस्टम बदलने की जो बात की जा रही है, सिस्टम को सख्त करने की जो बात आ रही है, इस बात को हिंदुस्तान का पार्लियामेंट नोट कर ले कि दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई कानून है, अगर कोई लॉ है, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई निजाम है इंसानियत के लिए जो अमन दे सकता है, तो सिर्फ इस्लाम मजहब है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। ऐसा मुकम्मल निजाम हयात, और इस निजाम की यह खुसूसियत है कि जिसके अंदर क़यामत तक कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क़यामत तक कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान आज आजाद होके 60 साल हो गए, पार्लियामेंट में जब कभी सेशंस के अंदर एक बिल पास होता है, वो बिल के साथ साथ अमेंडमेंट बिल भी पास होता है। अमेंडमेंट बिल में यह कहा जाता है बिल तो आज पास हो गया, लेकिन अगर कल के दिन कुछ तब्दीली करनी पड़ेंगे तो तब्दीली करेंगे। पुराने बिल्स को उठा के नए जो सेशन में अमेंडमेंट किया जाता है, नए बिल जब पास होते हैं तो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। अन्ना हजारे जो करप्शन के ऊपर धरने दे रहे थे, जेल में जब पकड़े गए तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा भाई अगर ये लोकपाल बिल अगर पास हो गया तो करप्शन को कितना फर्क पड़ेगा? तो बेचारा दिन रात एक करके धूप पे तप रहा है दिन से, वो जवाब दे रहा 60% तक पहुंच जाएगा। कई के वास्ते तुम जैसे नाच गाना कर रहे थे इतने दिन से, करप्शन 60% बचेगा, 40% बचेगा तो 400% नहीं होता। तो गया किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि हाँ इंसान जो कानून दे रहा वो मुकम्मल तौर पे करेक्ट हो सकता, अमेंडमेंट की गुंजाइश बन सकती। लेकिन एक मुकम्मल निज़ाम हयात जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है, इस कुरान मजीद इस्लाम का पैगाम, जिसके अंदर क़यामत तक के लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जो सो तब्दीली की जरूरत नहीं है, कोई जो सो अमेंडमेंट और कोई जो सो नए कानून लाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। सिर्फ यही वो कानून है जो दुनिया के अंदर अमन भेज सकता है। इस्लाम सिस्टम तो है, लेकिन इस्लाम की खुसूसियत यह है कि इस्लाम इंसानियत को खाली सिस्टम नहीं दिया, इंसानियत को सिस्टम के साथ साथ इस्लाम ने हाकिम भी दिए, और क़यामत तक आने वाले लोगों को यह बता दिया कि सिस्टम चलाने के लिए जो हाकिम दरकार होते हैं वो हाकिमों की सिफात भी होती है, और हाकिमों की सख्ती भी होती है, और हाकिमों की सिस्टम से मोहब्बत भी होती है। जो सिस्टम इस्लाम ने दिया और जो हाकिम इस्लाम ने दिया, उस हाकिम जैसा क़यामत तो कोई पैदा नहीं हो सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। वो सिस्टम, वो हाकिम, वो लीडर, वो रूलर, वो मुसलमानों का जो सो पूरा सियासी निजाम संभालने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस सिस्टम को सबसे पहले अपनी जात पे नाफिज करे, शहर में बाद में, जो सिस्टम अल्लाह ने दिया, जो कानून अल्लाह ने दिया, जो लॉज अल्लाह ने दिए, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात पर लागू किया, अपने घर पर लागू किया, अपनी बस्ती पर लागू किया, अपने शहर में लागू किया, दूसरे शहरों में लागू किया। फिर उसके साथ साथ 23 साल में जितना रगबा मुसलमानों के अंडर में आ, वो तमाम रगबे में उस सिस्टम को नाफिज किया। लेकिन सबसे पहले जो सिस्टम नाफिज किया कि खुद अपनी जात के ऊपर। यह सिस्टम दुनिया में किस वक्त नाजिल होने वाला है, कब कायम होने वाला है, ये अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन सबसे पहले सिस्टम को नाफिज करने की जरूरत है मेरे और आपके घर में, और मेरे और आपके घर के जो हाकिम है वो मैं और आप है। सिस्टम नाफिज करें और उस मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टम पर जो अमल करे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, का तर्जुमा इस तरह है, जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, हकीकत में यही जालिम है। जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, हकीकत में यही काफिर है। जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, यही जो सो जालिम लोग, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान में फरमा दिया। सिस्टम हो,
اور سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے حاکم کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے اسوے پر چلے تھے ابو بکر صدیق۔ ہجرت کرنے کے بعد جب اسلامی قوانین نافذ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا کہ فاطمہ نام سے ایک لڑکی ہے جس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کروائی معاملے کی۔ جب یہ بات صادر ہو گئی کہ واقعی میں اس نے چوری کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اس فاطمہ کے گھر والوں کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ہماری لڑکی کے خلاف ثبوت آ جانے کے بعد ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی گئی تو ان کے دل میں ملال آیا، ہم کمزور لوگ ہیں اس لیے بھائی اس طرح کا سزا سنا دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاکم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے بتاتے ہوئے، امانت دار حاکم کیا ہوتا ہے، ذمہ دار حاکم کیا ہوتا ہے، انصاف پسند حاکم کیا ہوتا ہے بتاتے، کہا اگر یہ فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی ہوتی یہی فیصلہ اس کو سنا دیا جاتا۔ تو اسلام جو سسٹم دیا ہے، سسٹم کے ساتھ ساتھ حاکموں کو بھی دیا ہے کہ کس طرح اس پر منظم طریقے سے جو سو اس کو نافذ کیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حکمت عملیوں کو، یہی جو سو سسٹم کو چلانے کا نظریہ دیکھتے ہوئے آپ کے بعد ابو بکر صدیق آئے۔ ایسی کوالٹیز آپ کو قیامت تک آنے والے لیڈروں میں مل ہی نہیں سکتی۔ عنوان چل رہا ہے سسٹم اور لیڈر ضروری ہے کسی بھی ملک اور شہر میں امن قائم کرنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی کے اندر جو لیڈر کی جو صفات ہے، خلیفہ ہیں وقت کے، کوئی چندران گٹا کانسٹیٹنسی، چار مینار کانسٹیٹنسی، یہ 8-10 گلیوں کے نہیں، میلوں کا زمینی رقبہ ہے اور ایک ہی آدمی کی حکومت چلتی ہے، صرف یہی اسلامی قانون اور حاکم ابو بکر صدیق، بڑا زمینی رقبہ۔ خلافت ملی 2 یا 3 دن کے بعد حضرت عمر کی نظر پڑی، کندھوں کے اوپر چادریں ڈالے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے رکایا، پوچھا آپ خلیفہ ہیں، یہ کندھوں پر چادریں لٹکائے ہوئے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا میرے بیوی بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، اگر یہ نہ کروں تو گھر والوں کو کس طرح سنبھالوں؟ عمر بن خطاب نے کہا آپ کے اوپر اس وقت کندھوں پر امت کی ذمہ داری ہے، یہ کام چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے ہم بیت المال سے ایک تنخواہ مقرر کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے جو خلیفہ ہے وقت کا، انتہائی میلوں کے زمینی رقبے پر جس کی حکومت چلتی ہے، جس کی جو سو سسٹم جس کا حاکم ہے، وہ چادریں ڈالے ہوئے بازار میں جو سو اپنے گھر کی جو سو زندگی گزارنے کے لیے، تجارت کے لیے نکل پڑا۔ پھر انہی کی صفات ایسی ہے، 5 سال میں جو ایم پی آیا، جو ایم ایل اے آیا، جو چیف منسٹر آیا، اپنے ایریے میں کتنا جمع کر سکتے، کون سی روڈوں سے کتنا کھا سکتے، کتنا جمع کر سکتے، یہ دھن لگی ہوئی رہتی۔ لیکن امیر المومنین خطاب وہ لیڈر کی صفات لوگوں کے سامنے رکھ کر جاتے ہیں، جہاں فرمایا جب خلافت سے اتر رہے تھے، عمر بن خطاب کا نام چن لیا گیا تو 2.5 سال کی ان کی خلافت کے دور میں لگ بھگ 1500 درہم ان کو تنخواہ ملی تھی پوری۔ تو وصیت کر گئے کہ 1500 درہم مجھے تنخواہ ملی ہے بیت المال سے اس پوری خلافت کے دور میں، ہر مہینے ملا کے پورے 2.5 سال کی، میں جب انتقال کر جاؤں تو فلاں جگہ پر ابو بکر کا گھر ہے، وہ گھر بیچ دینا اور بیت المال کو سارے 1500 درہم واپس کر دینا۔ عمر بن خطاب نے جب وصیت سنی تو کہا امیر المومنین آپ نے بعد والے لوگوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ یہ لیڈر کی صفات ہے جس کے دل میں صرف قوم کا درد ہو، قوم اور ملت کا درد ہونا چاہیے کہ کس طرح نظام اور سسٹم ملت کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ 1500 درہم جو ملت فیس کری تھی وہ بھی واپس لے لو۔ یہ لیڈر نہیں مل سکتا۔ دہلی میں آپ کو امن چاہیے، حیدرآباد میں امن چاہیے، سسٹم یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم نہیں۔ امینڈمنٹ والے سسٹم 60 سال سے پارلیمنٹ میں چل رہے ہیں، لیکن یہ بغیر کسی امینڈمنٹ کا سسٹم ہے، قیامت تک کوئی امینڈمنٹ کی سسٹم میں ضرورت نہیں ہے۔ یوں ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب آئے، دیکھ لیے دو بڑوں کی حالت کیسی تھی۔ ان کی خلافت کا دور شروع ہوا، تنخواہ مقرر ہوئی۔ 2 صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فرما حضرت حفصہ
ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب کی جو تنخواہ ہے بڑی کم ہے موجودہ دور کے اخراجات کے حساب سے، لہٰذا امیر المومنین سے گزارش کیجئے کہ ان کی تنخواہ میں کچھ اضافے کا بل پاس کر دیں۔ حضرت حفصہ بولی تم دونوں ہی جا کر بولو۔ وہ ڈر گئے کہ جواب کس آ سکتا ہے، ان کا اندازہ تھا۔ حضرت حفصہ امیر المومنین خطاب سے ملاقات کر کہتی ہے کہ دو صحابی میرے پاس آئے اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر لیں، کافی کم ہے۔ حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کہ حفصہ یہ بتا کہ وہ دو لوگوں کے نام کیا ہے۔ حضرت حفصہ نے بتایا میں نے ان سے وعدہ کیا کیونکہ نام نہیں بتاؤں گی، بس خالی آپ اپنا فیصلہ بتائیے اس بارے میں۔ عمر بن خطاب نے اپنا فیصلہ سنایا لیکن 3 سوال کی شکل میں سنا۔ کہا حفصہ میں تجھ کو جواب دوں گا لیکن اس سوال کا جواب مجھے پہلے دینا۔ دیکھیں لیڈر کی صفات، لیڈر کی کوالٹیز جو سسٹم کا تابع ہو، سب سے پہلے جو سسٹم جس ملک میں چلتا ہو اس کے تابع پہلے اس لیڈر کو ہونا چاہیے، اس کے گھر، اس کی بستی، اس کا شہر، اس کا ملک۔ عمر بن خطاب نے پوچھا حفصہ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے، تم مجھے سچ اس بات کا جواب دو تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر جو سب سے بہتر بستر ملا وہ کیا تھا؟ پھر دوسرا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب تک تم تھی، دنیا سے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کھانا تم کو کیا ملا؟ پھر تیسرا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب تک تم تھی مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہتر لباس کیا تھا؟ حضرت حفصہ جواب دیتی ہیں امیر المومنین سب سے بہتر لباس جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ 2 رنگے ہوئے کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دیتے وقت پہنا کرتے اور وفود باہر کے لوگ جب میٹنگ کے لیے آتے ان سے ملنے کے لیے پہنا کرتے۔ یہ 2 رنگے ہوئے توپ ہی، 2 رنگے ہوئے کرتے ہی ان کے پاس سب سے بہتر لباس میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ دوسرے سوال کا جواب دیتے حضرت حفصہ کہتی ہیں امیر المومنین جو سب سے بہتر بستر مجھے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملا ہے وہ ایک رضائی ہم دونوں کے پاس تھی۔ گرما کے دنوں میں رضائی کو دوہری کر کے اس پر سو جایا کرتے اور سردی کے دنوں میں رضائی کو کھول کر آدھی پہ لیٹ جاتے اور آدھی اوڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر تیسرا جواب دیا کہا امیر المومنین جو سب سے بہتر کھانا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں ملا ہے وہ یہ تھا کہ روٹی اس کے اوپر گھی لگا کے ہم رکھ لیا کرتے جس سے روٹی نرم بھی ہو جاتی اور میٹھی بھی ہو جاتی۔ یہی سب سے بہتر کھانا تھا جو میں اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کھایا ہے۔ اور امیر المومنین نے جب جواب سنا تو حضرت حفصہ سے کہا حفصہ یہ تینوں سوالات کا جواب لا کے ان 2 لوگوں کو سنا دو جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمر بن خطاب کی جو سو تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھ لو حفصہ اور ان سے بھی کہہ دینا کہ عمر یہ نہیں چاہتا کہ اپنے نبی اور اپنے ساتھی ابو بکر کے ہٹ کے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرے، جو میں نے ان کو پایا وہی کروں گا۔ یہ لیڈر کی صفات، یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو سسٹم کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اسلام سسٹم بھی دیتا ہے، سسٹم کے ساتھ ساتھ ایسے حاکم بھی دیتا ہے۔ ہندوستان کے اندر سشما سوراج سسٹم چینج کرنا چاہتی ہے، سب سے پہلے سسٹم کو اس کے مطابق کریں، اس کے آپ کو پہلا لاگو سسٹم تمہارے اوپر ہوتا ہے جو چینج کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سسٹم عمل کریں گے لیڈرز، اس کے بعد تمہارا گھر، تمہاری بستی، تمہارا شہر، تمہارا ملک یہ سسٹم کے تابع ہو جائے۔ سیاسی سوچ جو چل رہی ہے بظاہر آپ کو آ کے پرائم منسٹر بول رہے ہیں، کانگریس کے لیڈر بول رہے ہیں، بی جے پی کے لیڈر بول رہے ہیں، فرح کے لیڈر بول رہے ہیں، انا ہزارے بول رہے ہیں، یوراج سنگھ مین آف دی میچ کی جتنی رقم ہے امانت کے نام کر دیے، سب چلیں گا۔ جیسا دہلی کے احتجاجیوں کی سوچ کا تذکرہ ہم نے کیا کہ اپنے سسٹم کو بدلنا نہیں چاہتے مگر ہمارے کچھ ہی ہونا کو، اسی طرح یہاں بھی ایک سوچ ہے، سیاسی سوچ۔ چلتی گاڑی میں اگر کسی عورت کا زنا ہو گیا تو بوال اڑ گیا۔ بھائی زنا تو اس سے پہلے بھی ہوا تھا، بنگلور کی لڑکی کا جو ٹیکسی ڈرائیور نے کر کے سر پہ پتھر ڈال کے ختم کر دیا تھا، وہ وقت بوال نہیں ہوا ایسا۔ سیاسی سوچ اس وقت یہاں کے لوگوں کی یہ ہے کہ بھائی جو ایشو اٹھ کے دکھ رہا اس کو بجاؤ، لیکن یہاں کے ہندوستانیوں کی ایک انتہائی گندی ذہنیت اس وقت یہ ہو گئی، بعض
गुनाहों को सिस्टम बना लिए। वो किस तरह है? इस तरह है, बाज अपने गुनाहों को सिस्टम यूं बना लिए, चलती गाड़ी में अगर जबरन जैसो रेप हो रहा है तो बवाल हो गया। लेकिन मैं इनसे पूछना यह चाहता हूं, ये लीडरों से जो बवाल उठा रहे हैं, जो हल्ला कर रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं, क्या मलिका शेरावत इस मुल्क की बेटी नहीं है जो इमरान हाशमी के साथ मर्डर फिल्म के अंदर खुले आम अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है? तब तुमको एतराज नहीं हुआ? मलिका शेरावत हमारे मुल्क की बेटियों की हरकत क्यों दिखा रहे हो? मैं सवाल करता हूं लीडरों से, क्या ये बिपाशा बासु ये मुल्क की जो सो बेटी नहीं है जो जिस्म 2 फिल्म के अंदर पूरी सिर्फ एक ओढ़नी के ऊपर अपने जिस्म को छुपाई हुई है? क्या तुमको जब ख्याल नहीं आया ऐ बिपाशा बासु हमारे मुल्क की लड़के लड़कियां तुमको देख रहे हैं, इनका माहौल खराब होगा? और आज जब चलती गाड़ी में जब जबरन रेप हो गया, जबरन जिना हो गया, अब तुम ऐलान कर कर कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। अरे पहले ये सिस्टम बदलो। अपने गुनाहों को सिस्टम बना लिए। बिग बॉस के अंदर साधु को ले जाके बिठा दिए, उसको औरतों में जैसो बैठ रहा फिर रहा उठ रहा, उन्हें वो चीज तुमको दिखाई नहीं दी? जब एमटीवी रोडीज के अंदर जहां पर लड़के लड़कियों को गाड़ी पे बिठाकर छोड़ दिया जाता है, महीनों महीनों एक एक होटल में वो लोग रहते हैं, उनको ये कहा जाता है कि इस सफर में तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुकात भी हो सकता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? इंटरव्यू में सवाल किया जाता है, तब उस वक्त हुकूमत उठ कर नहीं बोलती भाई इस तरह के सवालात करने से या इस तरह के सिस्टम से हमारे बच्चे खराब होते हैं। एक चलती गाड़ी में हो गया तो ऐसे चलती गाड़ियों के कई केसेस है। सवाल करते हैं मुझसे, क्या ये लोग तुम्हारे मुल्क की बेटी नहीं है? क्या ये लोग इस मुल्क की बच्चियां नहीं है? सिस्टम ऐसा बना लिए, रजामंदी से कर लो सब जायज, रजामंदी नहीं थी तो रेप। इस्लाम वो निजाम लोगों को देता है, चाहे तुम शादी से पहले रजामंदी से करो या जबरन करो, वो जिना है, वो रेप है। आप खुले आम रातों में लड़का लड़की को घूमने की इजाजत दे रहे हैं, जब उस वक्त नहीं पूछे। जिस वक्त वो लड़का लड़की अमानत बस के अंदर चले, बस ड्राइवर सबसे पहला सवाल यह करता है इतनी आधी रात को तुम कहां फिर रहे हो? ऐसे तो आधी रात को फिरने वाले कई हैं। किसके साथ? लड़की है लड़का है, ना लड़का लड़का भाई है, ना मियां बीवी है, ना बाप है, ना कोई दूर के सगे। उन्हें वहां रहने वाली है, नहीं यहां रहने वाले, उन्हें महाराष्ट्र का, उन्हें मध्य प्रदेश की है, कॉलेज के फ्रेंड से रात भर फिर रहे। ये सिस्टम नजर नहीं आ रहा तुमको? ये सिस्टम हमारे पास भी आ रहा। मुसलमानों खबरदार हो जाइए आप। इस्लाम वो सिस्टम आपको देता है, चलती गाड़ी में जबरन का नाम रेप और जिना नहीं है इस्लाम में। आप अपनी रजामंदी के साथ ही सही जिस्मानी ताल्लुकात अगर कायम कर ले तो जिना है। ऐसे मुस्लिम माशरे में वाकयात आ रहे हैं, होने वाली बीवी से शादी से 10 दिन पहले जिना हो जा रहा। जैसा रस्म होता दूसरे दिन अम्मा बेटी फोन पे बात कर सकते हैं। अब जायज हो गया समझ के इसको फोन नंबर दे रहे हैं, उधर बच्चे को फोन नंबर दे रहे हैं। उन्हें एक दिन फोन पे बात कर रहा, कैसे है, खाना खाए, नहीं पिए, नहीं किए, मालूम भी नहीं है, दोनों बाहर मिल ले रहे हैं, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो जा रहे हैं। अभी शादी को 1 महीना 6 महीने तो गया, शादी से 1 महीना पहले होने वाली बीवी से जिना हो जा रहा। यह इस्लाम सोच देता है। आप अगर सिस्टम को बदलना चाहते हैं, एतराज करना है, दोनों तरफ एतराज कीजिए। चलती गाड़ी पे भी एतराज करना है और चलती गाड़ी में जो रजामंदी से हो रहा है उस पर भी एतराज करना है। सिस्टम दोनों तरफ बदलना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम की खुशियत यह है, इस्लाम की चीज की लिमिट बता देता। मिसाल के तौर पे मर्द के लिए बता दिया गया टखना लिमिट है तुम्हारी है, लेकिन खुशियत इस्लाम की यह है, इनिशियल पॉइंट भी बताता, ये घुटने की जो चप्पी है ये सतर है मर्द का। अगर आप 3/4 अगर पहन रहे हैं, नेकर पहन सकते हैं यहां तक, और इसके ऊपर हम नमाज भी पढ़ सकते। तो यहां से लेके यहां तक आपकी जो सो हुदूद है, आप यहां पहनो, यहां पहनो, यहां पहनो, यहां पहनो, यहां पहनो, यहां पहनो, लेकिन एक्सटेंड क्या है? टखने के ऊपर, बस उसके नीचे नहीं जाना। तो क्या इस्लाम ये इनिशियल पॉइंट भी देता है, रजामंदी से भी जिना है, एक्सटेंड भी बताता है, जबरन करना भी जिना है। तो सिस्टम दोनों तरफ से लागू किया जाए। सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि हमारे घरों में भी सिस्टम नाफिज हो। साँचों के मौके पे दूल्हे के दोस्त आ रहे हैं, उसको छेड़ ले रहे हैं। बहन के जो सो बुका देने जाके जो सो बहन की सहेली को छेड़ ले रहे हैं, वहां से उसका नंबर ले लिए। पार्कों में जाइए, कौन है? हमारे बुरखे हैं, बुरखे छे। ये शादी से पहले भी जिना है, 100 दुर्रे मारे जाए। हिंदुस्तानी हुकूमत से ये भी मुतालिबा है हमारा, ऐसों को फिर 100 दुर्रे भी आप मारिए जो शादी से पहले जो सो जिना की हरकत कर रहे हैं।
اس وجہ سے یہ جو ہوس بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر، رضامندی والا زنا اتنا عام ہو گیا. آپ کالج لائف دیکھیے بمشکل سے 75 سے 85% بچیوں کے پاس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ مینٹینڈ ہے. بمشکل سے 10-15 ہوں گے جس کے پاس نہیں ہے، جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے. اب حسد اتنی بڑھ رہی، ہوس اتنی بڑھ رہی، ہر لڑکا روڈ پہ جا رہا لڑکی کے ساتھ، ہر لڑکی روڈ پہ جا رہی لڑکے کے ساتھ، پارکوں میں جا رہے ہیں لڑکا لڑکی، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں لڑکا لڑکی. اب جس کے پاس دوست نہیں ہے لڑکی کی شکل میں، یا جس کے پاس لڑکا نہیں ہے دوست کی شکل میں، اب ان کے لیے ہوس اور حسد بڑھ رہی. لہذا چلتی گاڑی کے کیسز ہوتے رہیں گے اگر آپ یہ چیز نہیں روکیں گے تو. چلتی گاڑی بھی زنا ہے جو دہلی میں ہوا، اور اس طرح خاموشی والا جو زنا ہو رہا، چاہے وہ بگ باس کے ذریعے ہونے دو، یا ایم ٹی وی روڈیز کے ذریعے ہونے دو، یا آپ کے ملک کی بیٹی بپاشا باسو جو کر رہی ہے، یا آپ کے ملک کی بیٹی ملکہ شیراوت جو کر رہی ہے، یہ سارے زنا کی تعلیم دے رہے ہیں. زنا کی تعلیم دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جبرن زنا بھی ہوا ہے. لہذا سسٹم اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا یہ کہ سسٹم صرف اسلام ہے جو مکمل طور پہ امن دے سکتا ہے. اس سسٹم پر اللہ نے سسٹم بھی نہیں دیا، حاکم بھی دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسی حکومت کی جائے، ویسا جو سو کنٹرول سسٹم کو کیا جائے. دوسرا یہ سوچ بدلی جائے کہ اپنے گناہ کو جو سسٹم بنا لیے، اپنے گناہ کو جو چھپا رہے سسٹم بتا کے، اس چیز کو چھوڑیے. اسلام جو کہتا ہے اسی میں لوگوں کی کامیابی ہے. دوسرا جو دہلی کے اندر جو ہم نے شروع میں تذکرہ کیا، سرسری آپ کے سامنے رکھ دوں، دہلی کے اندر جو اس طرح کی گھنونی واردات ہوئی، پورے مسلمانوں کی طرف سے حیدرآباد کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں پھانسی کی سزا دیں، اس لیے کہ اسلام مرڈر اور اس طرح کے شادی شدہ زنا، آدمی زنا کرنے پر موت ہی کی سزا سناتا ہے. پلس ساتھ ہی ساتھ وہ احتجاجی جو دہلی اور حیدرآباد کی روڈوں پر نکلے ہیں، غم تو آپ کے اندر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلچر نہیں چھوڑ سکتے گندگی کا، اور آپ یہ بول رہے ہیں دور رہو. مطلب گھر کے دروازے کھلے رکھ کے سوئیں گے، گھر میں داخل نہیں ہونا، آپ کو دروازے بند کرنا پڑے گا، آپ کو آپ کے جسم کو جو سو کور کرنا پڑے گا، تبھی وہاں بھی امن ہو سکتا ہے، آپ کا احتجاج کامیاب ہے. اور ہندوستانی حکومت اگر سسٹم میں سختی لانا چاہتی ہے وہ اسلام ہے، اور سسٹم کے ساتھ ساتھ لیڈروں کے اندر تبدیل آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور اس طرح کے گھنونے گندے جو سو واردات سے تمام مسلمان عورتوں کو جو دنیا بھر کے اندر ہے ان تمام کی حفاظت فرمائے. عراق کی عورتوں کی حفاظت کر اللہ، سیریا کی عورتوں کی حفاظت کر اللہ، افغانستان کی عورتوں کی حفاظت کر مالک، کشمیر کی عورتوں کی حفاظت کر پروردگار، اور تمام دنیا میں جہاں بھی مسلمان عورتیں ہیں اور مرد حضرات ہیں ان تمام کو شیاطین، جنات، انسان اور جانوروں کے شر سے محفوظ رکھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.